ناظرین گرامی، یہ واقعہ بڑا ہی عبرت انگیز اور دلچسپ ہے کہ ایک بد کردار اور پاپی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں سے کوئی بھی اس کے جنازے کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً اس شخص کی بیوی نے مزدوروں کے ذریعے جنازے کو اٹھایا اور قبرستان لے گئی۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ جنازہ پڑھائے کون اور پڑھے گا کون؟ وہ عورت پریشان بیٹھی تھی کہ پھر اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ گاؤں کے چند لوگ نہیں بلکہ پورا گاؤں ہی جنازہ پڑھنے کے لیے نکل آیا۔ ناظرین گرامی، اصل کہانی کیا تھی؟ وہ معاملات کیا تھے کہ لوگ تو جنازہ پڑھنے کو تیار ہی نہ تھے اور پھر اچانک پورا گاؤں ہی تیار ہو جاتا ہے؟ یہ حیران کر دینے والی کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، منقول ہے کہ ایک شرابی اور بڑا ہی بد کردار آدمی بصرہ کے اطراف میں رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو چونکہ پورا گاؤں اس سے ناراض اور بیزار تھا تو کوئی شخص بھی اس کا جنازہ اٹھانے کو اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً اس شخص کی بیوی نے 2 مزدوروں سے جنازہ اٹھوا کر قبرستان تک پہنچا دیا اور گاؤں کا ایک آدمی بھی قبرستان تک نہیں آیا۔ اس گاؤں کے قریب ایک پہاڑ پر ایک بہت بڑے بزرگ جو بڑے ہی زاہد و عابد تھے اور اپنی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور وہ بزرگ تمام گاؤں والوں کے پیر و مرشد تھے۔ ان بزرگ نے پہاڑ کے اوپر سے دیکھا کہ ایک عورت جنازہ کے پاس بیٹھی ہے اور کوئی بھی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بزرگ جو کبھی پہاڑ سے نہیں اترے تھے پہاڑ سے اتر پڑے۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے پیر و مرشد اس بد کردار شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پہاڑ سے اتر آئے ہیں تو سارا گاؤں قبرستان میں پہنچ گیا۔ پھر ان بزرگ اور تمام گاؤں والوں نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ مریدین نے اپنے پیر و مرشد سے اس کی وجہ جاننا چاہی اور اس مرنے والے شخص کے اعمال سے اپنے پیر و مرشد کو آگاہ کیا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت جنازہ لیے بیٹھی ہے اور کوئی بھی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو خواب ہی میں کسی نے مجھ سے کہا کہ تم پہاڑ سے اتر کر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھاؤ، کیونکہ اس مرنے والے کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اس خواب کو سن کر تمام لوگ حیران رہ گئے اور اپنا سر دھننے لگے۔ پھر ان بزرگ نے اس مرنے والے کی بیوی سے اس کے شوہر کا حال پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ لوگ سچ کہتے ہیں کہ میرا شوہر بہت بدکار اور بڑا ہی گنہگار تھا۔ وہ واقعتاً سارا دن شراب خانے ہی میں رہتا، شراب پیتا رہتا تھا اور شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ ان بزرگ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس کا کوئی نیک عمل بھی دیکھا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں، وہ گنہگار ہونے کے باوجود 3 اچھی باتوں کا بہت پابند تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ رات بھر شراب خانے میں شراب پیتا رہتا تھا، مگر جب صبح کو اس کا نشہ اتر جاتا تو وہ غسل کرتا، وضو کرتا، اپنے کپڑے بدلتا تھا اور نماز فجر جماعت سے پڑھا کرتا تھا اور اپنی گزشتہ رات پر توبہ و استغفار کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر شراب خانے میں چلا جاتا اور فسق و فجور میں مصروف ہو جاتا۔
दूसरी अच्छी बात ये थी कि वो हमेशा एक या दो यतीम बच्चों को अपने घर में रखता था और उन यतीमों के साथ अपने बच्चों से बढ़कर अच्छा सलूक किया करता था। उसकी तीसरी अच्छी बात ये थी कि रात में जब कभी भी उसका नशा उतर जाता तो वो जार जार रोता था और यही कहता था कि ऐ मेरे रब, तू जहन्नुम के कौन से गोशे में मुझ खबीस को डालेगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग उसकी मगफिरत का राज समझ गए। इसके बाद उन बुजुर्ग ने तमाम गांव वालों के साथ मिलकर उस मरने वाले के लिए दुआएं की और वो बुजुर्ग अपने इबादत खाने में चले गए। नाज़रीने गिरामी, इस वाकया में बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है। दरसे हयात ये है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़े हैं। कुछ पता नहीं कि हमारी की हुई एक तौबा हमारी मग़फ़िरत का बाइस बन जाए। और हमें चाहिए कि हमेशा यतीमों को खाना खिलाते रहें और उनकी देखभाल करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला यतीमों के साथ नेक सलूक करने वाले को बड़ा पसंद करता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको नेक बनकर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।